مارک حق کو 1 سال مکمل ISPR کے نئے نغمے للکار کا ٹیزر جاری نغمہ میں پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے والے ہر دشمن کو برملا للکارا کیا شکرپڑیا میں کل مرکزی تقریب کی تیاریاں صدر وزیر اعظم اعلیٰ عسکری قیادت غیر ملکی سفارتکاروں اور دیگر اہم شخصیات شرکت کریں گی اسلام آباد میں سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت فیض آباد اور پیر بدھائی کے بس اڈے 2 روز کے لیے بند ٹریفک کے ڈائیورشن پلان بھی جاری مارک حق میں تاریخی کامیابی پر ملک بھر میں ریلیاں فضائے پاکستان اور مسلح افواج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی بارانی یونیورسٹی راولپنڈی میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے یادگاری واک طلبہ اساتذہ ملازمین کی واک میں بھرپور شرکت بہاول نگر میں ڈپٹی کمشنر اور ممبر صوبائی اسمبلی نے ریلی کی قیادت کی رینالہ خرد میں اسسٹنٹ کمشنر سائمہ نذیر کی قیادت میں ریلی نکالی گئی رحیم یار خان جعفر آباد میں ریلی کے شرکا کے پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بلوچستان بھر میں ریلیاں سنجاوی ہرنائی لورالئی کلات اور چمن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے مظفر آباد میں عظیم الشان ہم ہے بنیان المرصوص ریلی برہان فانی چوک جیوے جیوے پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھا ریلی میں صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر سمیت کشمیریوں کی بڑی تعداد میں شرکت مارک حق کی تاریخی فتح کا سال مکمل ہونے پر بیرون ممالک پاکستانی سفارتخانوں میں تقریبات صدر وزیر اعظم کے پیغامات سنائے اور دستاویزی فلم دکھائی گئی امریکہ میں پاکستانی سفارتخانے میں مادر وطن کی محبت اور پاکستانیت کے جذبے سے سرشار کمیونٹی کی تقریب میں بھرپور شرکت یونان اور ترکیہ کے پاکستانی سفارتخانوں میں بھی پروقار تقاریب پاکستانی کمیونٹی طلبہ اور نوجوانوں کی بڑی تعداد میں شریک ہوئی شرکا نے پاکستان کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے قومی سلامتی اور کشمیر غاز سے یکجہتی کا اظہار کیا کشمیری قوم پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر کا ریلی سے خطاب کہا کہ بھارت کا غرور خاک میں مل چکا کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں کشمیر کی آزادی کا وقت قریب ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا کہ حق اور سچائی کی قوت ہمیشہ غالب رہتی ہے شہداء کی قربانیاں تاریخ کا روشن باب ہیں سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ پاکستان کی یہ شاندار کامیابی رہتی دنیا تک جنگی تاریخ اور نصاب کا حصہ بن گئی سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ مارک حق نے دفاع پاکستان سے متعلق تمام خدشات دور کر دیے آپریشن بنیاد المرصوص کی کامیابی سے دنیا بھر میں پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا پیٹرولیم قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ پیٹرول 14 روپے 92 پیسے ڈیزل 15 روپے فی لیٹر مہنگا پیٹرول کی نئی قیمت 414 روپے 78 پیسے جبکہ ڈیزل کی 414 روپے 58 پیسے فی لیٹر ہو گئی پیٹرول پر لیوی کی شرح 13 روپے 91 پیسے اضافے سے 117 روپے 41 پیسے ہو گئی ڈیزل پر لیوی کی شرح 13 روپے 91 پیسے اضافے سے 42 روپے 60 پیسے فی لیٹر ہو گئی مٹی کا تیل 41 روپے 80 پیسے سستا فی لیٹر قیمت 319 روپے 96 پیسے ہو گئی گوڈز ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 4% اضافہ ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال کی بھی دھمکی دے دی قیمتوں میں اضافہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کام نہیں ہوا تو دیکھ لیں مزدور طبقہ کہاں پہنچ گیا ہمارے پاکستان میں مہنگائی کا روز زیادہ بڑھ رہا ہے پیٹرول دی مہنگائی بہت ودائی کھلوتن پاکستان دے وچ ساڈی حکومت ساڈے نال بہت ظلم کر رہی ہے حکومت کو چاہیے کہ ہمارے بارے میں سوچے غریبوں کے بارے میں سوچے عوام کے بارے میں سوچے تاکہ ان کی زندگی تھوڑی سی آسان ہو سکے پاکستان میں تو بہت ریٹ بڑھا ہوا ہے پیٹرول کا اور اس لیے ہم بھی عوام بہت تنگ ہے ادھر سے انہوں نے لاک ڈاؤن لگا دیا شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا کہا کہ مہنگائی کا طوفان آئے گا تیل قیمتوں میں اضافے سے کھانے پینے کی چیزوں سمیت کرائے بڑھ جائیں گے آمدن بڑھ نہیں رہی مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے حکومت تیل قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کرے عوام کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے مہنگائی کو کنٹرول کیے بغیر عوام کو ریلیف دینا ممکن نہیں حکومت کی وفاق اور پنجاب میں ایک ہی پالیسی ہونی چاہیے نواز شریف کی وزیر اعظم شہباز شریف کو ہدایت وزیر اعظم کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے نواز شریف کو اعتماد مل گیا ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے آئندہ انتخابات سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھے وزیر اعظم شہباز شریف 23 سے 25 مئی تک چین کا دورہ کریں گے چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے دونوں ممالک کے درمیان مختلف مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط ہوں گے اسٹریٹجک شراکت داری اور سی پیک تعاون کو مزید وسعت دینے پر بھی بات چیت ہوگی وزیر اعظم کی پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی تقریبات میں بھی شرکت متوقع
IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر قسط کی منظوری دے دی. EFF کے تحت 1 ارب 10 کروڑ ڈالر موسمیاتی تبدیلی کے تحت 22 کروڑ ڈالر ملیں گے. IMF کا ٹیکس نیٹ بڑھانے اور اصلاحات جاری رکھنے پر زور. بجلی گیس اور پیٹرولیم قیمتیں لاگت کے مطابق رکھنے کی ادائی. سرکاری اداروں کی نجکاری اور اصلاحات تیز کرنے کا مطالبہ. اسٹیٹ بینک کو سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے کا مشورہ. پاکستان میں معاشی شرح نمو سست, مہنگائی بڑھنے کی پیشگوئی. نائب وزیر اعظم نے قسط کی منظوری حکومتی اقدامات پر IMF کے اعتماد کی علامت قرار دے دیا. اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت کی مخالفت کو پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے عزیمت سے دوچار کیا. حکومت اصلاحاتی پروگرام اور عوام کو ریلیف جاری رکھے گی. امریکہ ایران مذاکرات اگلے ہفتے اسلام آباد میں بحال ہو سکتے ہیں. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ اور ایران ثالثوں کے ساتھ ایک صفحے پر مشتمل دستاویز پر کام کر گئے. 14 نکات پر مشتمل مفاہمت کی یادداشت, ایک تحریروں کی یادداشت میں 1 ماہ پر مشتمل مذاکرات کے لیے ضوابط طے کیے جائیں گے. ڈرافٹ میں ایران کے ایٹمی پروگرام پر بات چیت بھی شامل ہے. صدر ٹرمپ کو جنگ بندی تجاویز پر ایران کا جواب جلد ملنے کی امید. صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ معاملات آگے نہ بڑھے تو دوبارہ پروجیکٹ فریڈم کی طرف جا سکتے ہیں. یہ پروجیکٹ فریڈم پلس ہوگا, ساتھ کچھ دوسری چیزیں بھی شامل ہوگی. وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ امریکی تجاویز ہمیں ایران کا جواب ابھی تک موصول نہیں ہوا. امید ہے کہ ایران سنجیدہ مذاکرات کے عمل کی طرف جائے گا. ایران امریکی تجاویز پر غور کر رہا ہے, کسی ڈیڈ لائن پر توجہ نہیں دیتے. ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے تو اس کا اعلان کریں گے. جمعرات کو رات دشمن کی کارروائی بین الاقوامی قوانین اور جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی تھی. ایرانی افواج مکمل الرٹ اور صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں. وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے ہرمز میں رکاوٹوں کا ذمہ دار امریکی لاقانونیت کو ٹھہرا دیا. صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف جدوجہد ایرانی سرزمین کی تاریخ کا روشن باب ہے. استعمار اور استحصال کی پالیسی کی مستقبل کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہوگی. سربراہ نیشنل سیکیورٹی کمیشن ابراہیم عزیزی نے کہا کہ اپنے ہرمز کے لیے دیگر رجیم بل تیار ہے. پارلیمانی سرگرمیاں بحال ہوتے ہی بل منظور کر لیا جائے گا. سپریم کورٹ نے 20 سال پرانے قتل کیس کے ملزم محمد اقبال کی عمر قید کی سزا کالعدم قرار دے دی. 8 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے تحریر کیا. لکھا کہ ایک بے گناہ کو سزا دینے کی بجائے 10 گنہگاروں کو بری کرنا بہتر ہے. مفروری کو جرم ثابت کرنے کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا. اس تقاضا شواہد میں شکوک اور تضادات ثابت کرنے میں ناکام رہا. گواہوں کے بیانات, FIR میں تاخیر, فرانسک شواہد کی عدم موجودگی اور قانونی تقاضوں کی بنیاد پر ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے کالعدم قرار. ملزم کو فوری رہا کرنے کا حکم. اسلام آباد سے اغوا کے بعد قتل ہونے والے فرق افضل کیس میں اہم پیشرفت. وفاقی پولیس کا اہم آفیسر ملزمہ مہانور شاہد کا سہولت کار نکلا. ملزمہ نے اہم آفیسر کی مدد سے مقتول فرق افضل اور ساتھیوں کے خلاف 3 مقدمات درج کروائے. مقتول نے مہانور شاہد کی دھمکیوں اور جعلی دستاویزات کے حوالے سے دوستوں کو آگاہ کیا تھا. ملزمہ کے ماموں کے مقتول کے ساتھیوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں. گلگت بلتستان انتخابات کے لیے مزید امیدواروں کو پاکستان پیپلز پارٹی کے پارٹی ٹکٹ جاری. GBA 9 سکردو 3 سے وزیر وقار, GBA 23 کھانچے 2 سے آمنہ انصاری کو ٹکٹ جاری کیے گئے. نیر بخاری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں شفاف, آزاد اور منصفانہ انتخابات کے لیے پر امید. قیادت کو عوامی حمایت اور انتخابی کامیابی کا مکمل یقین ہے. ایران کے جزیرے خارق سے تیل کے اخراج کی اطلاع. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی سیٹلائٹ تصاویر پر مبنی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے تیل کی برآمد کے اہم ٹرمینل سے جزیرہ خارق کے ساحل پر تیل پھیل رہا ہے. تاہم فوری طور پر تیل کے اخراج کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی. برطانیہ کے بلدیاتی انتخابات میں حکمران لیبر پارٹی کو بڑا دھچکا. 1300 سے زائد نشستوں پر شکست. ویلز میں بھی تاریخی ناکامی. دائیں بازو کی جماعت ریفارم UK سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری. 4500 سے زائد نتائج میں ریفارم UK 1400 سے زائد نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر. لیبر پارٹی 927 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی. ناجل فراج کی جماعت نے لیبر کے مضبوط کارڈ چھین لیے. ہارٹل پول میں تمام 12 جبکہ ہالٹن میں 15 نشستیں جیت لی.